بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 394 ہے اور آج سورۃ النساء کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 61، 62 اور 63۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، تعالو، تم آؤ، اِلیٰ مَا، اس کی طرف جو، انزل اللہ، اللہ نے نازل کیا، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، تو آپ دیکھیں گے منافقوں کو، یصدون عنکا، وہ روکتے ہیں آپ سے، صدودا، اعراض کرتے ہوئے، فکیف اذا اصابتہم مصیبت، پھر کیا حال ہوتا ہے جب انہیں پہنچتی ہے کوئی مصیبت، بما، بوجہ اس کے جو، قدمت ایدیہم، آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، ثم پھر، جاؤ کا آتے ہیں آپ کے پاس، یحلفون، وہ قسم کھاتے ہیں، باللہ، اللہ کی، ان اردنا، ہم نے ارادہ نہیں کیا تھا، الا احسانا، مگر بھلائی کا، و توفیقا، اور موافقت کا۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں کہ یعلم اللہ، جانتا ہے اللہ، ما فی قلوبہم، اس کو جو ان کے دلوں میں ہے، فاعرض، چنانچہ آپ اعراض کریں، عنہم، ان سے، وعظہم، اور نصیحت کریں انہیں، وَقُلْ لَهُمْ، اور کہیں ان سے، فی انفسہم، ان کے دلوں میں، قولا بلیغا، اثر کرنے والی بات۔ ترجمہ یوں ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو حکم اللہ نے نازل فرمایا اس کی طرف رجوع کرو اور پیغمبر کی طرف آؤ، تو تم منافقوں کو دیکھتے ہو کہ تم سے گریز کرتے اور رکے جاتے ہیں۔ پھر کیسی ندامت کی بات ہے کہ جب ان کے اعمال کی شامت سے ان پر کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو تمہارے پاس بھاگے آتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں کہ واللہ، ہمارا مقصود تو بھلائی اور مصالحت تھا۔ ان لوگوں کے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے، تم ان کی باتوں کا کچھ خیال نہ کرو اور انہیں نصیحت کرو اور ان سے ایسی باتیں کہو جو ان کے دلوں میں اثر کر جائیں۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہ منافق تم سے پوری طرح منہ موڑے بیٹھے ہیں۔ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے اتارے ہوئے حکم کی طرف آؤ، رسول کی طرف اتارے ہوئے حکم کی طرف آؤ۔ دوسری بات، پھر اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب خود اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آ پڑے گی۔ تیسری بات، اس وقت آپ کے پاس یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہمارا مقصد صرف بھلائی کرنا اور ملاپ کر دینا ہی تھا،
چوتھی بات، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی ساری باتیں خوب جانتا ہے۔ پانچویں بات، آپ انہیں نظر انداز کر دیجئے اور انہیں نصیحت کیجئے۔ چھٹی بات، ان سے خود ان کے بارے میں ایسی بات کہتے رہیے کہ ان کے دل میں اتر جائے۔ بزرگان محترم، بشر نامی منافق کے اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے کہ جس نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ٹھکرا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے کو قبول کرنے کی بات کہی تھی، دراصل اس منافق کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی کوئی عقیدت و محبت نہیں تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا تھا وہ اس کی مرضی اور مفاد کے خلاف تھا۔ اس آیت نے بشر نامی منافق کے پول کو مزید وضاحت کے ساتھ کھول دیا، بلکہ بشر منافق کا پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ کہ آؤ اس حکم کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور اللہ کے رسول کی طرف آؤ، تو رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ تم منافقوں کو ایسی صورت میں دیکھتے ہو کہ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا کہ یہ منافقین رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے بچتے ہیں اور کٹتے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یعنی اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یعنی جج تسلیم کرنے کے بجائے دوسروں سے فیصلہ چاہتے ہیں۔ یہ مسئلہ صرف بشر نامی منافق ہی کا نہیں تھا، بلکہ دیگر منافقوں کا بھی یہی حال تھا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بشر نامی منافق کو قتل کر دیا تو اس کے وارثین خون کا بدلہ طلب کرنے کے لیے حاضر ہو گئے۔ انہیں یہ سمجھایا گیا کہ تمہارے آدمی نے تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ٹھکرا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی، جس کی سزا اس کو دی گئی، تو اس کے وارثین تعویلیں کرنے لگے۔ جب بشر منافق کی تائید میں منافقانہ باتیں ہونے لگیں تو یہ آیت نازل ہوئی فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ جب ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچ جائے تو آپ کے پاس مدد طلب کرنے کے لیے آئیں اور قسمیں کھا کھا کر کہیں کہ بشر والے معاملے میں ہمارا مقصد اچھی صورت نکالنا تھا اور باہمی رضامندی کے ذریعے موافقت اور مصالحت پیدا کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے منافقوں کے نفاق کو کھول کر رکھ دیا، پھر بتلا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے دلوں کا حال پورا معلوم ہے۔ پھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی گئی کہ پیغمبر آپ ان سے اعراض کیجیے اور ان کو نصیحت کیجیے، یعنی تنہائی میں ان کو نصیحت فرمائیے، کیونکہ تنہائی میں سمجھانا نصیحت قبول کرنے کے لیے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال ان آیات سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔